باطل چنگھاڑ رہا ہے، باطل چیلنج کر رہا ہے، امریکی تہذیب آ رہی ہے، بھاگتی آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے، کوئی ذکر کر لیا، اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ نہیں، تقوی طاغوت کی غلامی میں، تقوی طاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں۔ تو جان لیجئے کہ نمبر ایک، اگر آپ طاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں تو چند باتیں جانتا ہوں۔ قلندر جز 2 حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا، ہم تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں، تو جماعت تلاش کیجیے۔ دیکھیے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے صاحب 10 جماعتیں، 12 جماعتیں، 15 جماعتیں، ہمیں کیا پتا کون سی جماعت ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ کو اپنے پاؤں کے لیے جوتی کی ضرورت ہے، آپ کہیں 10-12 دکانیں، پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے، میں تو جوتا لوں گا ہی نہیں، کیا ایسا کرتے ہیں؟ بھائی اٹس یور نیڈ، کیا آپ کی ضرورت ہے، جوتا پہننا ہے، جائیے دکانیں دیکھیے، قیمتیں کمپیئر کیجئے، مال دیکھیے۔ پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتا ڈالا ہوا ہے، اب تو خیر نئے قسم کے سولز آ گئے ہیں، سنتھیٹک سولز آ گئے ہیں، ان میں گتا نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا، ختم ہو گیا جوتا۔ لیکن آپ جوتا لیتے تھے۔ اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے، دیکھیے، مطالعہ کیجئے، ان کو دیکھیے ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے قریب جا کر سونگھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندا تو نہیں ہے، کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کا نعرہ تو نہیں لگ رہا۔ یہ سب دیکھیے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہوں تو نفی ہو جائے گی ایمان کی، لا اسلام الا بالجماعہ۔ اور اگر جماعت نہ ملے، آپ کہیں صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹ کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہے بقرات سقرات ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے، لہذا آپ پر لازم ہے کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں، من انصاری اللہ، لوگوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے، اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ من انصاری اللہ۔ ایک اکیلا 2-11، ایک اکیلا 2 جماعت، سمجھ لیجئے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، 2 آدمی ہیں، جماعت سے نماز پڑھیے، ایک امام ہوگا، ایک مقتدی ہوگا۔ حضور نے تو فرمایا سفر پر اگر جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ ضرور، تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا۔ تو آپ جماعت بنائیں، کھڑے ہو، کام کرے، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نہ آیا ہے، وہ تو نبی 1400 برس پہلے، بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا، ان میں کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض، لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور کیسی ہوگی؟ کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، اصول وہاں سے لیں گے،
تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے. اصول وہاں سے ہوں گے, فنڈامنٹل وہاں سے ہوں گے. اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. امریکہ کان کھول کر سن لے, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں. تفاصیل میں, فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن فنڈامنٹل آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے. بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے, ہمارا فرض ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی, اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے, زندگی ناجائز ہے, زندہ رہنا کفر ہے. ہاں اگر جد و جہد کریں, جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں, جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اے اللہ, ہم نے اس نظام کو ذہناً قبول نہیں کیا. We never reconciled with it. اے اللہ, ہم نے تن من دھن لگایا تھا. اے اللہ, میں نے جائیداد نہیں بنائی. اے اللہ, میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا, کوئی ترکہ نہیں چھوڑا, کچھ نہیں. اے اللہ, میں نے اپنا وقت لگایا ہے. اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے, اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے, اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اچھا, بات سمجھ میں آ گئی. جد و جہد کرنا فرض ہے, اس کے لیے جماعت فرض ہے, اس کے لیے تلاش کرو جماعت. نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ اور جماعت بناؤ. لیکن اس میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں, جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے, نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے. کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی, جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے. یکا و تنہا کسی صحرا میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں. قافلہ ہے, قافلے کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں. 5 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر 1, وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو, مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو, دین اسلام کی بنیاد پر ہو. یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے, یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں. اب تو ایک تو ہے ہی نہیں, دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بہت ہے. یہ شیعوں کی ہے, یہ اہل حدیثوں کی ہے, یہ سیکٹیرین ہے. سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی. ہمارا سیکٹ, ہمارا موقف, ہمارا مسلک, ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے. نہیں, جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے. بھائی تم حنفی ہو, حنفی طریقے پر نماز پڑھو. اہل حدیث ہو, اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو. کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں. شیعہ ہو, شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو. دین پر متحد ہو جاؤ. دین ایک ہے, اسلام ایک ہے. تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے. نمبر 2, اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا, ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں. لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت, نظام کو بدلنے والی جماعت, انقلابی جماعت. اور نمبر 3, اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے, فوجی ڈسپلن, لسن اینڈ اوبے. اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی؟ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم, آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں, اٹ ول بی یور پریروگیٹو, آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں, ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے, جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے, یہ کیا احمقانہ بات کہہ دی انہوں نے, اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو احمقانہ, تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے.
ان باتوں کی بیعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن چاہیے بیعت کی بنیاد پر. باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں، یہ ممبرشپ ہے اور یہ انتخاب 2 سال کے بعد ہوگا، 4 سال کے بعد ہوگا، ووٹوں سے امیر بنے گا، امیر کی پھر شورا ہوگی، شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا، یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ نہ دور نبوی میں، نہ دور صحابہ میں، نہ 1400 برس کی تاریخ میں. یہ تو آئی ہیں یورپ سے. یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آیا. اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا. تو پہلی بات میں نے کیا کہا، وہ جو فرقے ہیں، فرقے واریت سے بلند تر. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے. نمبر 3، ان کا ڈسپلن ہو فوج والا. there is not to reason why, there is but to do and die. نمبر 4، ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے، طریقہ کار کیا ہے؟ وعظ و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں؟ یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے؟ کوئی امکان ہے کامیابی کا؟ اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتاؤ ہمیں. اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور 5ویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگ ہو. پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے. ہاں، ہر جماعت کی قیادت ہوتی ہے. قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. یہ 5 باتیں تلاش کرو. اگر جماعت مل جائے ان 5 باتوں کے اوپر پوری اترنے والی، اس میں شامل ہونا فرض ہے. فرض ہے، فرض. یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا.